سوال آج کل پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر ڈراموں میں ہندوانہ کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ ایسے ڈیکوریشن پیسز سجائے جاتے ہیں جو سیم وہی بت ہوتے ہیں جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں، جبکہ ایسے ڈراموں میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پلیز اس حوالے سے پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کریں۔ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان ہیں تو اس لیے وہاں بت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مسلمان لڑکیاں اور لڑکے یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ کام خود ہی حرام ہے۔ اصل تو اس بنیاد کو دیکھیں۔ باقی خیر میں اس طرف نہیں جاتا، اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈرامہ بنانے والی کمپنی ہے نا، یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جو ان کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر، کچھ ایتھیسٹ، دہریہ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خانہ کعبے کا ماڈل رکھا ہوا ہے ان کے گھر میں، خانہ کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ ان سے یہ مکان لیتے ہیں کرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے، میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے، جو پاکستان میں 0.00001% لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو۔ ایک وہ ڈرامے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، مورل لیسنز ملتے تھے۔ اندھیرا اجالا ایک ڈرامہ لگتا تھا، ہر ڈرامے سے من چلے کا سودا تو پھر ماسٹر پیس تھا، ہر ڈرامے سے کوئی نہ کوئی مورل لیسن ملتا تھا۔ وارث ڈرامہ تھا، عام لوگوں کی لائف دکھائی جاتی تھی۔ لیکن یہ جو اب ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے ہی لگایا ہوا ہے قوم کے ساتھ، ٹوٹلی ڈرامے کو انہوں نے بےغیرتی، اور اس میں بھی پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں۔ وہ بےغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کر دی ہیں۔ میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلاظت سمجھتا ہوں۔ اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دیے ہیں، خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سر پی ٹی اے کو چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، صرف پی ٹی اے کو نہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لیں ان ڈراموں کا۔ انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بول رہے ہیں، انڈین کلچر جو یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے، اس قسم کے بت رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، جو بت واقعی اسی شیپ میں بنے ہوئے ہوں جن کی پوجا کی جاتی ہے، حرام ہے۔ البتہ ایسے ماڈلز جو ہوں تو بت ہی، لیکن وہ والے بت نہ ہوں، ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انہیں بت کہہ رہے ہوں، اس طرح وہ ماڈل ہوں، جیسے کسی یہ باربی کا ماڈل، کوئی ایک گڑیا کا ماڈل آ گیا۔ اب یہ وہ ماڈلز نہیں ہیں جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ یہ بچوں کے کھیلنے کے ماڈلز ہیں۔ کسی گھوڑے کا ماڈل، کسی ہاتھی کا، کسی پرندے کا ماڈل۔ اب یہ وہ ماڈلز ہیں جس کی لوگ پوجا نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ماڈلز وہ والے ماڈلز ہیں جو لوگ خوبصورتی کے لیے سجا لیتے ہیں گھر میں، کسی کے ذہن میں وہم بھی نہیں آتا کہ ان کے آگے جھکنا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے شادی کے بعد بھی اما عائشہ کہتی ہیں میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں کیا۔ اب گڑیا بھی تو فزیکل ایک بت ہی ہوتا ہے نا، ماڈل ہوتا ہے، لیکن وہ کھیلا کرتی تھی، اس کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو پھر بچہ گڑیا اٹھا کے پھینک بھی دیتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے جھک تو نہیں رہا ہوتا۔ اس طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ایک پردہ اٹھایا تو اس کے پیچھے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی بنے ہوئے تھے، وہ سیدہ عائشہ کا کھیلنے کا گھوڑا تھا۔ تو آپ نے السلام فرمایا عائشہ یہ گھوڑے کا پر، تو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑتا تھا تو اس کے بھی تو پر تھے؟ تو نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی، تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم تو نہیں دیا۔ اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں ایسی تصاویر جو کسی نے اپنے البم میں لگائی ہوئی ہیں، غیر محرم کی تصاویر نہ ہو، اپنی لوگوں کی ہوں، کسی نمایاں جگہ پہ آویزہ اس لیے نہ کیوں کہ لوگ اس کے سامنے روزانہ سلام کرتے ہوں یا ہار لٹکاتے ہوں اس کو، اور پبلکلی دوسرے لوگوں کی بھی نظر پڑتی ہو۔ اگر بیڈ روم کے اندر جہاں کوئی اور نہیں جاتا، اپنی کوئی میاں بیوی لگا لیتے ہیں تصویر، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی، کیونکہ نہ تصویروں کی عبادت ہو رہی ہے، نہ ان گڑیوں کی، نہ ان ماڈلز کی۔ ہاں جن کی عبادت ہوتی ہے وہ تو پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگا وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ان تصویروں سے مراد یہ ہمارے نوٹوں والی تصویریں ہیں یا گھروں میں لگی ہوئی تصویریں نہیں ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز، اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اگر اسلام کو تصویر سے اتنی چڑ ہوتی نا جو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ والی، تو پھر آئینہ دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے جس میں آپ کا عکس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ سٹل نہیں ہوتا، ہلتا رہتا ہے۔ سر ہلتا رہتا ہے یا سٹل ہوتا ہے؟ آپ کی تو وہ ڈاکٹرن پہ پورا اتر رہا ہے نا کہ ایک عکس تو آ رہا ہے نا، لیکن اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
باقی ہاتھ کی جو تصویریں ہیں اس کے بارے میں جو بخاری مسلم میں ممانعت آ رہی ہوتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ابن آدم تو جو کا ایک دانہ نہیں بنا سکتا، میری بنائی ہوئی تخلیق کو کاپی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کوئی شخص کو عذاب دے گا. تو بالکل ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی تصویر بناتا ہوں تو میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کاپی کر رہا ہوں. جب میں اس کو کاپی کروں گا تو آپ کا ناک اگر اتنا موٹا ہوتا ہے، میں اتنا بنا دوں اتنا بنا دوں تو اس کو میں بگاڑ رہا ہوں. تو مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کی شکل بگاڑوں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق بدل رہا ہوں نا. لیکن آپ ہی کا عکس اگر شیشے میں ہے تو سنت ہے آئینہ دیکھنا، اور اسی عکس کو کیمرے میں لے لیا جاتا ہے تو اس میں شکل بگڑی تو نہیں، جو آپ تھے وہی ہیں، جتنا ناک آپ کا تھا اتنا ہی ہے. تو اب یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق بدلی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا جو آئینے میں عکس آتا تھا اس کو آپ نے سیو کر لیا. آپ موبائل میں سیو کریں. البتہ جو محرم اور غیر محرم والا چکر شادیوں پہ چل رہا ہے نا، وہ والا معاملہ الگ ہے. اگر وہ شادی کی مووی بنا کے انہی لوگوں تک رہتی ہے جو کہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے دوسرے مرد دوسری عورتوں کی تصویریں بنا رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا. اس کو میں سمپل ایک جملے میں کہتا ہوں کہ تصویر میں وہی منظر فلمانا حلال ہے جو عام زندگی میں دیکھنا حلال ہے، اور تصویر میں وہی منظر فلمانا حرام ہے جو عام زندگی میں فلمانا حرام ہے. بس یہ ایک تھم رول ہے. باقی تصویریں ہو گئیں یا ماڈلز ہو گئے، ہر وہ تصویر اور ماڈل جس کی شکل ایسی ہو کہ جس کو پوجا جاتا ہو وہ آپ نہیں بنا سکتے، چاہے آپ نے بغیر پوجنے کی نیت کے بھی رکھی ہو، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بتوں کی تجارت کرنے سے منع کیا ہے. تو آپ یہ کہ میں بتوں کی تجارت کر رہا ہوں، اور یا تجارت تو ہوگی نا جب آپ مارکیٹ سے خرید کے لے آئے، تو میں نے اس کو پوجنا نہیں ہے. لیکن سر وہ جو بت بنایا گیا نا وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں وہ اس کو دیکھ کے کانسیپٹ وہی آتا ہے. تو آپ نے ضروری وہی والا ماڈل رکھنا ہے، آپ اور ماڈل رکھیں اگر آپ کو اتنا شوق ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے، کہاں تک بات جا رہی ہوگی. وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے مینٹل ماڈلز بدل رہے ہوں گے ان ڈراموں کی وجہ سے، جو ان کے دماغ کے اندر. بچوں کو ڈراموں کی بجائے ڈاکومنٹریز کے اوپر لگائیں، نیشنل جغرافک کے اوپر، ڈسکوری کے اوپر، تاکہ ان کو خدا کا تعارف ہو، اس فزیکل فنامنا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ان کو پتہ چلے اس فعل کا خالق کون ہے. اللہ. اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس. سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جغرافک جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعارف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف 1000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں فزیکل فنامنا کے بارے میں کہا گیا. دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو، سورۃ النام میں آتا ہے. ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ان کے فروٹوں کے ذائقے کیسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. تم نے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے. سر اس جملے میں قیامت چھپی ہے. اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے، کیا بنا دیا اونٹ. 1 مہینے تک کھائے پیے بغیر سفر کرتا رہتا ہے، ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے. اور کتنا سخت جانور ہے وہ. اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے. گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک ایک مخلوق اللہ کی. گوروں نے تحقیق کی. اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے 40 سال ریسرچ کی. یہ بتائیں یہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے؟ ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ خاصیتیں ہیں، وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں. کیا آپ کے گردے جو 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں، کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے؟ کوئی ان کی کوئی سوئچ آن کیا تھا؟ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے. کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر آپ کو سائنٹسٹ نہ بتائیں تو آپ کو یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے. آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. جو اندر اتنی مشکل ٹریفک رواں ہے، تو آپ نے اگر اپنی ٹریفک جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس روئے ارض پہ، اس کو اپنی اندر کی ٹریفک کا نہیں پتا، تو جو ہے ہی جانور ہے ان بیچاروں کو کیا پتا ہمارے اندر کیا ٹریفک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں. لائف ان ڈیپ اوشنز، آپ ہارون جیہ کی ویڈیو دیکھیں سر. 10-10 کلومیٹر نیچے ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر، ان کے اندر وہ سسٹم ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے. آج کل کی جو لیٹسٹ آبدوزوں میں سب میرینز میں جو سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں نا، ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ملینز آف ایئرز سے ان کے اندر موجود ہے اوپر اور نیچے آنے کے لیے. وہ سائنٹسٹ حیران ہے کہ ہم اس کی بجائے اگر ہم پہلے ہی 10 کلومیٹر نیچے چلے جاتے تو ہمیں آبدوز بنانے میں اتنے 100 سال نہ لگتے. ڈائریکٹ کاپی کر لیتے جس طرح پرندوں کو کاپی کیا ہے. پہلے تو آپ کو پتا ہے نا یہ جہاز کیوں نہیں بنتا تھا؟
یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرندے بھی چونکہ یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی جہاز بنائیں جو پر ایسے کرے تو اڑے گا. لیکن بعد میں انہوں نے آبزرو کیا کہ یار کئی پرندے تو گھنٹوں بغیر پر پھیلائے بھی اڑتے رہتے ہیں. وہ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایئر کی ایسی سٹریمز کو دریافت کر چکے. ٹھیک ہے, تو وہ سائنٹسٹ نے کہا نہیں, ایسے بھی اگر پر رکھے جائیں نا تب بھی ہم اڑ سکتے ہیں, اس کے لیے ایئر سٹریم ہمیں وہ والی چاہیے. تو لیکن وہ ہائر لیول کی چاہیے کیونکہ جہاز کا وزن بہت ہوتا ہے. پھر انہوں نے اس کے نیچے وہ انجن, جیٹ انجن لگانے شروع کیے کہ وہ مصنوعی طور پہ وہ ہوا کریٹ کر لیں اور وہ ایروفائل سٹرکچر ایسی دیں کہ وہ اڑتا رہے, جہاز اڑتے رہے. اچھا اب دیکھیں کتنی بڑی پھر بھی ان سے ایک مسٹیک ہوئی کہ آلموسٹ آپ کو پتا پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایویشن کا 100 سال منائے گئے ہیں. یہ 21ویں صدی کے اندر آ کے 2004 یا 5 کی بات ہے, کتنے جہاز بوئنگ 747 کی پہلی فلائٹ 70s میں شروع ہوئی ہے. 40 سال تک سائنٹسٹ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی الٹریشن کریں اگر پر کے اندر تو ان کا 10 سے 12% فیول بچ سکتا ہے. 10 سے 12% فیول وہ آ کے انہوں نے 2005 یا 7 کے اندر کی ہے. اور وہ خبر بھی سارے چینلز پہ چلی تھی کہ جی آندہ کے بعد سارے جہازوں کے پروں کے ڈیزائن چینج ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے کبھی چیل یا کووں کو یا عقابوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ان کو یہ 100 سال نہ لگتے. اب تو دیکھ لیتے یہ وہ کیا. اب دیکھیں لیٹسٹ جتنے بوئنگ کے ایئر بس کے جہاز آ رہے ہیں نا, یہ ایئر بس A380 جو دنیا میں سب سے بڑا جہاز اس وقت آیا, اس کے آپ نے پر دیکھے ہیں کہ پر اینڈ پہ جا کے یوں کیا ہوا ہے. پرانے جتنے ہمارے جہاز ہیں ان کے پر اینڈ پہ ایسے ہیں. اب جو آ رہے ہیں نا وہ اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ہلکا سا اٹھانا ہے نا بالکل ایج پہ. ابھی بھی دنیا میں میجورٹی جہازوں کے نہیں اٹھے ہوئے کیونکہ پرانے چل رہے ہیں نا, تو پر چینج کرنے میں بڑا پیسہ لگے گا. سعودی ایئر لائن نے آلموسٹ اپنے چینج کر لیے ہوئے ہیں. پاکستان میں جو نئے والے ہیں وہ پرانے ابھی بھی سیدھے ہی ہیں, ابھی بھی 10% فیول ضائع ہی ہو رہا ہے. اچھا وہ ورٹیکس, یہ جب جہاز اڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایئرفائل سٹرکچر, چونکہ میں نے فلوئڈ ڈائنامکس ہمارا ٹاپک بھی تھا میکینیکل انجینئرنگ میں, اس کے نا یہ کارنر سے ایک ورٹیکس بنتا ہے ایئر کے اندر, نہ نظر آنے والا بھنور. وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں. اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ ورٹیکس ختم ہو جاتا ہے. اس کے سے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور 10 سے 12% فیول بچ جاتا ہے. تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا. چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا, تو جب جہاز بن گیا تھا 80 سال تک اتنا دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا. ایسا سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار انہوں نے تسی اینڈ تے ویکھ لیا, ہلکا جا اگے جڑا اینڈ جو ہے وہ بھی ویکھ لیندے, فیول بچ جاتا. یہ اللہ کے جہاز ہیں جی, کیا اڑائے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 ہے جسے جمبو جیٹ کہتے ہیں, یہ 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اسے فیولنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹینکر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ سٹور کر سکے. اور سر اللہ نے جو اپنے جہاز چھوڑے ہوئے سرخاب جسے کہتے ہیں آپ, ہر سال رشیا سے آلموسٹ 8-10 ہزار کلومیٹر وہ اڑتے ہیں, وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں, ادھر آنا ہے. اور جب وہاں پہ سردیاں تھوڑی کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور اس دوران وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, ہوا میں ہی رہتے ہیں, سوتے بھی ہوا میں ہیں. وہ ایسی ایئر سٹریمز میں اڑتے ہیں کہ ان کو یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میلوں اڑتے چلے, گلائڈ کرتے جاتے ہیں. ویسے ہمارے یہ جو بوئنگ کے جہاز ہیں نا یہ بھی گلائڈ کر سکتے ہیں. 300 کلومیٹر تک اگر یہ انجن دونوں بند بھی ہو جائے نا 300 کلومیٹر تک گلائڈ کر سکتا ہے جہاز. فوجیوں والے جہاز نہیں, یہ جو پیسنجر ہیں. وہاں وہ پتہ نا ایک بندے وہ انجن خراب تھا تو دوسرا انجن بھی اس نے غلطی سے دوسرے والا بند کر دیا, گلائڈ کر کے اس نے پائلٹ نے اتار لیا تھا, اس کو پھر بڑا انعام دیا گیا. لیکن بعد میں غلطی بھی اسی کی نکلی کہ جو خراب تھا نا انجن اس کی بجائے اس نے صحیح والا بند کر دیا, لیکن اس کو چھوڑ اس لیے دیا کہ یار تو لا لے انہوں تھلے. ٹھیک ہے نا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر وہاں پہ کوئی آپ کے حافظہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے یا کوئی غوث وقت بیٹھے ہوتے, وہ جہاز اتار سکتے تھے؟ سر یہ پھر دیکھ لیں دنیا بقدر ایفرٹ ہے, یہ اللہ کی مخلوقات ہیں تو ان کو آبزرو کریں, ڈراموں کی بجائے نا یہ اوریجنل چیزیں امت کو سکھائیں, وہ سائنس کا نالج حاصل کریں. ہر آنے والا دن آپ کو کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اللہ کی نئی شان آپ کے سامنے آئے گی جب آپ فزیکل فنومینا آف نیچر کو آبزرو کریں گے. اور اسی کی طرف قرآن بار بار ترغیب دلاتا ہے. دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا, پہاڑوں کو دیکھو, ریگستانوں کو دیکھو, پانی کو دیکھو, اللہ نے کیا ایک ایک چیز کے اوپر. اور سر میں اس میں آپ کو آخری بات کروں, جب آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا نا تو شرک کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا.
آپ کہیں گے انسان اللہ کے مقابلے میں؟ اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے. انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں اسی فزیکل فینومینا آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور فزیکل لاز کو یوز کر کے آپ ضرور کریں. جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے, لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی بھی ہو تو آگ نہیں جل سکتی, اس کو آپ ضرور کریں گے. نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کی تو کئی چیزیں, یہ ہمارے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, باہر کی ساری ریکارڈنگ ہے, تو یہ اگر 8 سے 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے اس کو تو نہیں پتا ہوگا سی سی ٹی وی کیا, چاہے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہو جائے اور منو ملنے واسطے آئے تو میں انہوں کہہ دیں ہاں جی ایتھو ہی بہ کے کہہ دیں کہ جو علی صاحب کہہ رہے ہیں تو ایس رنگ دی جوتی پائی ہے, اس رنگ دی ٹوپی ہونے کہنا جی وقت دا گوز ہے. ہاں اور بالکل صحیح. اور چاہے وہ ہفتہ پہلے بھی گیا ہے تو کہیں گے فلاں دن اتنے بجے ایتھو لنگیا سا, تو کہیں گے یار کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے, کہیں گے نا. تو یہ تو بڑے, یہ ماڈرن دور کے, میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے, کتا نہ پالیں آپ, یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں. کتے کو تو پھر بھی زہر دے کے گولی سے مارا جا سکتا ہے. سی سی ٹی وی کیمرے تو ایسی ایسی خفیہ جگہوں میں لگے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی انفرا ریڈ سے ریکارڈنگ اتنی پرفیکٹ کریں گے, نہ ان کو نیند آئے گی, نہ ان کو کوئی کھلا کے بند کر سکتا ہے. یو پی ایس کے اوپر لگایا ہو, بجلی بھی گئی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, ریکارڈنگ کریں گے. سب سے حفاظت والی چیز یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں. اے کتے شتے کٹ ہو جائے کروں باہر, یہ لگا. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, آپ اگر مارکیٹ سے خراب ہوئے ہوئے کیمرے بھی لے کے نا, بغیر صرف تار ان کی اندر تک لا کے نا, خالی کیمرے بھی ٹانگ دیں, اندر کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو رہی ہے, کوئی پتہ نیڑے نہیں لگے گا. رو بھی بڑا ہے نا کیمرے کا, رو بھی پتہ ہے, یعنی دن کے وقت تو نہیں پتہ چلتا یہ آن ہے یا نہیں ہے. تو خالی خراب کیمرے بھی لا دو نا, تو 5-6 خراب کباڑی کو خرید کے نال تار 1-1 میٹر لا کے بس اندر جا رہی ہو, اندر پاویں کدھر بھی نہ لگی ہوئی ہوئے, بس ان کی نظروں سے اوجل ہو رہی ہو, سر کوئی بھی بڑے تو بڑا چور بھی تواڈے نیڑے نہیں لگے گا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ تو یہ سمجھے گا. ٹھیک ہو گئی.